کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، زمین گن سے جو اگاتا ہے زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے عزم کرام، سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آدمی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ زباں میں ہے تھکن۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ولاگ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ شخصیت ہیں ایک استاد، ایک ٹیچر، ایک معلم۔ تو عمر بھی ان کی کم ہے، ینگ ہے ماشاءاللہ، لیکن کام ان کا بہت بڑا ہے، کافی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اور اس مقام پر ہیں کہ ایک اچھے سے ایک پرائیویٹ اسکول میں وہ جاب کر رہے ہیں، اور بہت ہی محنت کی ہے، بہت ہی لگن کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اچھے استاد ہیں، مطلب جو ٹیچرز ہیں، ان سے بھی عمر میں کافی بڑے، تو ان کو بھی وہ ٹیچرز ٹریننگز وغیرہ ہیں وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سر غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب۔ سر پہلے تو ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں جے ایم پروڈکشن کے اس ولاگ میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کے کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے، اور پہنچنے میں آپ نے کتنی اسٹرگل کی ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ تو پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ سر میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گلاڑچی کا ہی ایک چک نمبر 25 وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ وہاں پر میں نے 4 کلاس پڑھی، اور مجھے پڑھنے کا شروع سے ہی شوق تھا۔ میری یہی تھی خواہش کہ میں شہر میں جا کے پڑھوں۔ تو وہاں سے جب میں 4تھی کلاس پاس کر کے ہم شہر کے اندر شفٹ ہوئے، تو ایک پرائیویٹ ادارے کے اندر جب مجھے والد صاحب لے آئے، اور وہاں پر مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیسٹ لیں گے۔ تو ایک باراڑی کا بچہ جب شہر کے اندر شفٹ ہوتا ہے تو مطلب وہ ایک ہیزیٹیشن ہو رہی تھی۔ تو وہاں میں بہت ہوشیار تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب وہاں پر ایگزام لینے والے آتے تھے، جو ایک خاص ورڈ براڑی کے اندر ایک یوز کیا جاتا ہے، وہ صاحب آئیں گے نا، تو وہ آتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو یہ مطلب ٹیچر کے مطلب یا بچوں کے منہ سے مجھے یہ سننے میں آتا تھا کہ فرسٹ پوزیشن جو آئی ہے وہ غلام مرتضیٰ کی آئی ہے، اور جو سیکنڈ پوزیشن آئی ہے وہ حاصل ایک بچہ تھا اس کی آئی ہے۔ تو سر مطلب اس کے بعد جب میں یہاں پر آیا تو مجھے کچھ نہیں آیا، تو انہوں نے مجھے پہلی کلاس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈمیشن دی، فرسٹ مطلب 4تھی کا بچہ، اس میں فرسٹ کلاس میں مجھے ایڈمیشن دی 1 کلاس میں۔ تو سر ہوشیار تو میں شروع سے تھا، میں نے محنت کی۔ تو 1 کلاس سے مطلب وہ ہمارا ٹرمز وائز ہوتا ہے، فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم۔ تو فرسٹ ٹرم میں نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی کہ انہوں نے مجھے 3 کلاس میں بھیج دیا، 2 کو اسکپ کر کے 3 میں بھیج دیا۔ 6 کلاس میں نے 1 پڑھی، اور 6 کلاس میں نے 3 پڑھی۔ اس کے بعد اس میں بھی میری اچھی کارکردگی آئی، اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے انہوں نے 5ویں کلاس کے اندر جو ہے نا وہ بھیج دیا، 4تھی کو اسکپ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس طرح چلتا ہوا آیا، اور میں نے میٹرک جو ہے وہ محمدیہ اسکول سے کی۔ اچھا، اب آپ کی بات میں نے بیچ میں کاٹی، اب آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سر الحمدللہ ٹیچنگ میرا پروفیشن مطلب ایک پروفیشن ہے، اس میں ایز پیشنٹ کے طور پہ میں اس کے اندر ان ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی جب میں 9th کلاس کے اندر تھا، تب بھی میں نے کہا کہ میں نے کوئی بھی جاب کرنی ہے تو اس سے پہلے میں نے 1 سال یا 2 سال جو ہے نا وہ ٹیچنگ لازمی کرنی ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے مطلب اپنی بیچلر کمپلیٹ کی، تو ہی ایک پرائیویٹ گلاڑچی کا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اسکول آف ایکسیلنس کے اندر، وہاں پر میں نے 2014 کے اندر جو ہے وہ ایز اے ٹیچر ہمیں ان ہوا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں محمدیہ اسکول کے اندر آیا، وہاں پر بھی 2.5 سال ٹیچنگ کی، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک بریک لے لیا تھا، یہاں پر جو ہے نا وہ ایک بینک تھی وہ جوائن کر لی تھی۔ تو پھر وہاں پر مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، مطلب بینک کے اندر جو ہے وہ مطلب مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہاں پر سیٹسفائی ہوں۔ تو پھر میں نے جو ہے نا وہ وہاں سے سوئچ آف کر کے ایک ضلع بدین کا ایک بہترین اسکول، ایپسیٹ سسٹم کا ایک بہترین اسکول، آرمی پبلک اسکول بدین کینٹ، وہ میں نے جوائن کیا، اور ابھی تک وہیں پر جو ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔
جی سر، آپ ماشاءاللہ اس وقت APS میں ہیں، آرمی پبلک اسکول کالج بھی ہے شاید؟ جی کالج بھی ہے بدین میں، وہاں اس وقت آپ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے سر آپ نے مختلف جو ٹیچرس ٹریننگس ہیں وہ بھی کرائی ہیں اور مختلف سیشنز ہیں وہ بھی چلائے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ ہمارے جو دوست ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے گا۔ سر جس طرح میں نے کہا کہ ٹیچنگ میرا پیشن تھا، تو اسی چیز کو لے کر میں جب آگے بڑھا تو کیا ہوا کہ جب میں محمدیہ کے اندر ٹیچنگ کر رہا تھا، وہاں پر ایک جو ہے وہ کورس ہمیں کروایا گیا، CTTC کمپریہنسو ٹیچر ٹریننگ کورس۔ اس نے میری سر لائف تبدیل کر دی۔ تو کیا ہوا، وہ 3 منتھ کا کورس تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں بہت زیادہ محنت کی، تو میرا بھی شوق جو ہے نا وہ ٹریننگ کی طرف آیا۔ تو جو ایک اہم ادارہ ہے AIM ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف مینٹورنگ، کراچی کا ایک ادارہ ہے، ان کی جو فیکلٹی تھی ان کو میں نے کہا کہ میں بھی ایز اے ٹرینر آپ کے ساتھ جو ہے نا کام کرنا چاہتا ہوں۔ سر انہوں نے مجھے ویلکم کہا اور اس کے بعد میں نے ایز اے ٹرینر جو ہے وہ فرسٹ اپنا جو لیکچر ہے وہ 6 مئی ماتلی کے اندر جو ہے نا وہ ٹیچرس کے ساتھ سیلف ڈسکوری کے ٹاپک پہ جو ہے نا وہ میں نے ڈلیور کیا۔ اس کے بعد سر حیدرآباد اور بدین اور میرپور خاص اور حالہ، ان کے اندر میرے مختلف جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے نا وہ سیشن ہو چکے ہیں۔ اور سر مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھی جو ہے وہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنے ٹیچرز جو مجھے بچپن میں پڑھاتے تھے، مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیچر تھے، وہ جب میں 1 کلاس کے اندر پڑھتا تھا تب وہ ہمارے اسکول کے اندر ٹیچنگ کرتے تھے، تو جب میں ان کے ساتھ ایز اے ٹیچر ہم کلیگ بن گئے نا، تو ان کو بھی میں نے مطلب اسی ٹاپک پہ جو ہے ان کا ایک لیکچر لیا۔ اس کے بعد سر ہم نے اسٹڈی سرکل جو ہے وہ ہم نے بنایا اور سارے دوست، وہ 15 ڈیز کے بعد ہوتا تھا۔ الحمدللہ 32+ ہمارے سیشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ جو ہے وہ معاملہ کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد یوتھ ایجوکیٹر سوسائٹی کو باقاعدہ اس اسٹڈی سرکل کو نام دیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کیئر کاؤنسلنگ کی بیچ جو ہے وہ نکالنا شروع کی۔ الحمدللہ اس وقت ہم 4 بیچ جو ہے وہ مطلب ہم نکال چکے ہیں اور بڑے بہترین انداز سے۔ کیئر کاؤنسلنگ سر ایک بچے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اسے لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ میں آگے جو ہے وہ جا رہا ہوں تو مجھے کس ڈپارٹمنٹس میں اور کس یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لے کر میں اپنا کیریئر آگے سٹارٹ کر سکوں۔ تو سر یہ شوق ہے میرے، ٹھیک ہے، اور بس یہ ہے کہ جو خود سمجھا ہے کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ سر آج کل کے جو نوجوان ہے اس میں اسٹڈی کافی کم نظر آتی ہے، تعلیم پر اتنا دھیان نہیں دیتے اور موبائل کا جو ہے وہ نگیٹو یوز ہے اور محنت اسٹرگل نہیں کرتے، تو کیا اس کے سبب ہیں؟ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے پاس کاپی کلچر ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، آگے جا کے میں نے کاپی ہی کرنی ہے تو میں نے پاس ہو جانا۔ تو سر پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ کاپی کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ سر دوسرا میرا اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے جو ہے وہ مطلب علاج کرنا۔ ایک وکیل ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے وکالت کرنا۔ ایک انجینئر ہوتا ہے، وہ اگر سول انجینئر ہے تو اس کا ایک خاص کام ہوتا ہے۔ تو سر اگر ڈاکٹر علاج نہیں کرے گا، اگر وکیل وکالت نہیں کرے گا، تو سر ہم نہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہیں گے نہ وکیل کو وکیل کہیں گے۔ تو سر اسٹوڈنٹ اگر یا شاگرد یا طالب علم، سر جب تک طالب علم میں علم کی طلب نہیں ہوگی، سیکھنے کا شوق نہیں ہوگا، سر اس کو ہم طالب علم نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو سر اگر ڈاکٹر کا کام صرف ٹریٹمنٹ دینا ہے تو اسٹوڈنٹ کا کام صرف پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد سر جب انٹر تک یہ چیز لازمی ہے، آپ اپنی اکیڈمک کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سر جتنی بھی چیزیں آگے آتی ہیں بہت اسی سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ پھر سر دوسرا یہ چیز ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہمیں یہ لازمی دیکھنا چاہیے، اپنے ٹیچر سے بھی پوچھنا چاہیے، اپنے پیرنٹس سے بھی پوچھنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی اسکلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سر جو اسٹوڈنٹ اپنی اسکلز کے مطابق ڈپارٹمنٹ چوز کرے گا تو سر اس کو پڑھائی مشکل نہیں لگے گی۔ وہ جو ہم نے ایک سر پہ اٹھایا ہوا ہے نا کہ پڑھائی بہت مشکل ہے، تو سر وہ اس کے لیے ایزی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کی صلاحیتوں کے ساتھ میچ کرتی ہوئی جائے گی اور وہ اس کے لیے کام کرنا ایزی ہوگا۔ تو سر ایز اے ٹیچر ہمیں بچے کو
فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے، بچے کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے اندر جو ہے مطلب یہ کوالٹیز ہیں، آپ نے یہ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ دیکھ لیں، اس میں جانا ہے. اور اسٹوڈنٹ سر پڑھائی انٹر تک ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تب تک آگے جا کے وہ کامیاب ہوں گے. سر یہ تو ہو گئی اسٹوڈنٹس کی بات اگر ہم استاد کی کرتے ہیں، ٹیچر کی بات کرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو کس طریقے سے بچے کو جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنا جو لیکچر ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہیے، اور کون سے میتھڈس وہ اپلائی کرے جس میں بچہ جو ہے نا وہ اس کے سبجیکٹ میں انٹرسٹ لے اور وہ تعلیم کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہو. تو سر ٹیچ کرنے سے پہلے ہمیں لرن کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر ہمیں کہ اسکول میں کوئی بھی ایک سبجیکٹ اسائن کیا جاتا ہے، تو اگر ہم نے وہ پہلے نہیں پڑھا ہوا تو سر پہلے ہمیں اس سے لرن کرنا ہوگا. جب آپ سیکھ کے جب سکھاتے ہیں نا سر، پھر پڑھانے میں بھی مزہ آتا ہے، ٹیچ کرنے میں مزہ آتا ہے سر، آپ کو کلاس لینے میں بھی مزہ آتا ہے. تو سر ہمیں لازمی مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے. جب تک ہماری لرننگ رک جائے گی سر، ہماری ٹیچنگ جو ہے نا وہ مطلب وہ بھی اسٹاپ ہو جائے گی. تو دوسرا سر یہ ہے کہ ٹیچر کو نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں ایک کلاس میں، ہمارے پاس جو ریشو ہوتا ہے 25 to 30 بچے جو ہیں وہ ہمارے کلاس کے اندر ہوتے ہیں. تو سر ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے فرنٹ سیٹ پہ، یہ کس اسٹائل سے سیکھ سکتا ہے. سر اس لرننگ اسٹائلس بھی ہوتے ہیں، کوئی سن کے سیکھ سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ پڑھ کے سیکھ سکتا ہے. تو سر یہ چیزیں ہمیں اگر جو ہے نا پتہ ہوں تو ہمیں ٹیچ کرنے میں بھی ایزی ہوگا، اور یہ ہوگا کہ بچے بھی انٹرسٹ لیں گے. تو سر تیسری چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں بچوں کو موٹیویٹ کرنا آنا چاہیے. سر جب تک ہم بچوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تب تک بچے اس طرف مائل نہیں ہوں گے. دیکھیں جس طرح مثال کے طور پر ہماری ایمان کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتا رہتا ہے. ہم جمعہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، جس بھی ٹاپک پہ خطبہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس زکوٰۃ پہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں زکوٰۃ دینا شروع کر دوں گا. مطلب حتیٰ کہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہے میں اس میں صرف زکوٰۃ اب زیادہ سے زیادہ دوں. سر پھر کچھ دن گزرتے ہیں، وہ ہماری ایمان کی لیول جو ہے نا وہ نیچے ہو جاتی ہے. تو سر موٹیویشن بھی اس طرح ہے، ہمیں بچوں کو انکریج کرنا چاہیے، ہمیں بچوں کو کہنا چاہیے کہ یو آر دا بیسٹ. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر بچہ تھوڑا سا ہوم ورک نہیں کر کے آتا، تھوڑا سا اس میں کچھ غلطیاں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں آپ نکمے ہو، آپ جو ہے وہ مطلب آپ میں یہ چیز نہیں ہے، آپ میں وہ چیز نہیں ہے. تو سر پہلے ہم اس کو اپریشیٹ کریں، پھر اس کی جو غلطیاں ہیں وہ ہم اگر ان کو بتائیں تو سر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ بھی ہمارے طرف مائل ہوگا اور ہمیں سر ریسپیکٹ دے گا. ہم ایک بہترین ٹیچر ہوں گے اور سر اسٹوڈنٹس کی نظر میں ہم بیسٹ ٹیچر ان کے بن سکتے ہیں. سر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو اگر ان کا بھی ہم جو ہے نا وہ خیال رکھیں. سر مطلب یہ نہیں کہ سارے ٹیچرس ایسے کر رہے ہیں، بہت سے ٹیچرس جو ہے نا وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے، ان کو جو ہے نا وہ پھر ان کو ریزلٹس بھی ملتے ہیں. جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ماشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ نے تعلیم کے حوالے سے بتائیں. ہمارے نوجوانوں کو بھی آپ نے جو تعلیم کے حوالے سے میسج دیا، یقیناً ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ استاد ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آپ کی ان باتوں سے وہ بھی جو ہے وہ فائدہ ضرور اٹھائیں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو. جی دوستو، تو آج کا یہ ولاگ آپ تمام دوستوں کو کیسا لگا؟ آج کی جو ہمارے ساتھ شخصیت تھی وہ ایک استاد تھے، سر غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب، جنہوں نے کم عمری میں اپنی محنت اور اسٹرگل کر کے ایک اچھے استاد کے مقام پر پہنچے. تو آج کا یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے رہے گا انتظار. اللہ حافظ. I don't wanna fight